ناظرین آداب، خبریں تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن اب سنیے ان خبروں کے اندر چھپی کچھ خاص باتیں جو آپ کو نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کریں گی۔ دلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم کا اختتام، کل ہوگی رائے دہی۔ کمبھ میلہ بھگدڑ سانحے میں مرنے والوں کی صحیح تعداد بتانے سے گریز۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ، سیاسی شور و غل کے بیچ ایک مسلمان نے پیش کی انسانیت کی تصویر، کر ڈالے ایک ہندو عقیدت مند کے آخری سفر کے انتظامات۔ بجٹ 2025، اقلیتوں اور قبائلی طلباء کی تعلیمی امداد میں بھاری کٹوتی، ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ اب آئیے ان خبروں کا لیتے ہیں تفصیل سے جائزہ۔ دلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم ختم ہوئی اور الیکشن کمیشن نے کل رائے دہی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ دلی میں انتخابی مہم اس بار مذہبی سیاست، الزامات، مدافعانہ بیانات اور انتخابی چالوں کا خاصہ دخل رہا۔ بی جے پی جارحانہ تیور اپنائے رہی، مگر محاکم میں بھگدڑ جیسے واقعات نے اس کے منصوبوں کو نقصان پہنچایا۔ عام آدمی پارٹی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر بی جے پی کو چیلنج کیا، لیکن اس کا مدافعانہ انداز اس کی کمزوری ظاہر کر سکتا ہے۔ کانگریس کی غیر مؤثر موجودگی دلی میں اس کی کمزور سیاسی حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ اب تمام تر نظریں عوام کے فیصلے پر ہیں کہ وہ کس پارٹی کو اقتدار کے قابل سمجھتے ہیں۔ اس مہم کی کچھ خاص باتیں اس طرح ہیں۔ بی جے پی کی انتخابی مہم روایتی جارحانہ انداز میں رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی دلی میں 25 سالہ اقتدار کی دوری کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگا رہی ہے۔ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال کو گھیرنے میں زیادہ توانائی صرف کی، جبکہ مقامی مسائل پر زیادہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے اسے عوامی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ مذہبی معاملات کو چھوڑ کر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر محاکم میں بھگدڑ اور ہلاکتوں کی وجہ سے یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے مدافعانہ حکمت عملی اختیار کی۔ یوں تو عام آدمی پارٹی نے حسب معمول عوام سے فلاحی اسکیموں اور بنیادی خدمات کے وعدے دیے، مگر اس بار اس کا رویہ کچھ حد تک مدافعانہ نظر آیا۔ اروند کیجریوال نے گزشتہ انتخابات کے وعدوں میں سے چند کو پورا نہ کرنے کا اعتراف کیا، جو ان کی انتخابی حکمت عملی میں ایک نئی تبدیلی تھی۔ اے پی نے محاکم کے واقعے کو بی جے پی کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس سے بی جے پی دفاعی پوزیشن میں آ گئی۔ انتخابی مہم کے دوران بی جے پی اور عام آدمی پارٹی دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے۔ اے پی نے بی جے پی پر ووٹر لسٹ سے نام حذف کرنے اور پیسے تقسیم کرنے کے الزامات لگائے، جبکہ کچھ خواتین نے بھی بی جے پی سے رقم لینے کا اعتراف کیا۔ اس معاملے کو میڈیا میں اجاگر کیا گیا، جس سے انتخابی مہم میں ایک نیا رخ پیدا ہوا۔ بی جے پی اور اے پی کے درمیان شدید مقابلے کی وجہ سے کانگریس پس منظر میں رہی۔ اگرچہ پارٹی نے عوام تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر میڈیا اور عوامی مباحثوں میں اس کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ دلی میں کانگریس کی زوال پذیر سیاست کی ایک اور مثال ہے، جہاں پارٹی کی موجودگی صرف رسمی طور پر نظر آتی ہے، مذہبی سیاست کا الٹا اثر۔ بی جے پی نے اپنی روایتی حکمت عملی کے تحت انتخابی مہم کے آخری مراحل میں مذہبی امور، خاص طور پر محاکم کو موضوع بنانے کی کوشش کی۔ گودی میڈیا نے اس معاملے کو بی جے پی کے حق میں پیش کیا، مگر بھگدڑ کے واقعے نے اسے عوام کے سامنے ایک منفی رنگ دے دیا۔ اے پی نے اس موقع کو بروئے کار لا کر بی جے پی کی ناکامیوں کو اجاگر کیا اور مذہبی کارڈ کو الٹا اسی کے خلاف استعمال کیا۔ بہرحال اب عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دلی کی باغ دوڑ وہ کس کے ہاتھ میں سونپتے ہیں۔ اب آئیے دوسری خبر کی طرف۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے تیسرے دن اپوزیشن نے محاکم میں مونی اماوسیہ کے دوران ہونے والی بھگدڑ اور 30 ہلاکتوں کے واقعے کو اجاگر کرتے ہوئے کمبھ پر جواب دو کے نعرے بلند کیے۔ اپوزیشن نے افسروں سے مرنے والوں کی مکمل فہرست جاری کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے مطابق اموات کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی دوران محاکم میں پیش آنے والے بھگدڑ کے معاملے پر داخل مفاد عامہ کی عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا اور وکیل وشال تیواری کو الہ آباد ہائی کورٹ جانے کی ہدایت کی۔ عرضی میں اتر پردیش حکومت کو بھگدڑ کے اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے اور لاپرواہی کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
مگر عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے متعلقہ فریقین کو ہائی کورٹ کی جانب ہدایت دی ہے۔ اس دوران پریاگراج میں جاری مہاکمبھ میلے کے دوران ایک منفرد اور قابل تقلید مثال سامنے آئی، جس نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو اجاگر کیا۔ محمد سمیر اسلام جو کینٹونمنٹ بورڈ کے CEO ہیں، انہوں نے ایک ہندو عقیدت مند چھوٹے لال کی آخری رسومات ادا کر کے بھائی چارے اور محبت کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ چھوٹے لال جو کہ ہردوئی سے اپنی والدہ رانو دیوی کے ساتھ کمبھ کے مقدس اسنان کے لیے آئے تھے، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ رانو دیوی نے گھر پر اطلاع دی، لیکن ان کے دیگر بیٹے پریاگراج آنے کو تیار نہ ہوئے۔ شدید غم کی حالت میں وہ مدد کی طلبگار رہیں، یہاں تک کہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے محمد سمیر اسلام سے رابطہ کیا۔ محمد سمیر اسلام نے فوری طور پر ذمہ داری لیتے ہوئے آخری رسومات کے تمام انتظامات کیے اور راج گھاٹ پر چھوٹے لال کی آخری رسومات ہندو مذہبی رسومات کے مطابق ادا کروائیں۔ ان کے اس بے لوث عمل کو پورے علاقے میں سراہا جا رہا ہے۔ محمد سمیر اسلام نے کہا، میں نے وہی کیا جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنا چاہیے۔ مصیبت میں مبتلا کسی کی مدد کرنا ہی اصل بھائی چارہ اور انسانیت ہے۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس اپنے انسانی فریضے کو پورا کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے جب حالیہ کمبھ میلے کے دوران فرقہ وارانہ تفریق کو ہوا دینے کی کوششیں دیکھی گئیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے مسلمانوں کو کمبھ میلے سے دور رہنے کی تلقین کی گئی اور مسلم دکانداروں پر پابندی بھی عائد کی گئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے کمبھ میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اسی کمبھ میلے میں بھگدڑ کے دوران بھی مسلمانوں نے آگے بڑھ کر مدد فراہم کی۔ متاثرہ افراد کو اپنی مساجد، امام بارگاہوں اور درگاہوں میں پناہ دی اور ان کے لیے کھانے اور کمبلوں کا انتظام کیا۔ یہ واقعہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ انسانیت مذہب سے بالاتر ہے۔ جب ایک ہندو ماں نے مدد کی فریاد کی تو ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر مدد کی، جبکہ ان کے اپنے بیٹوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ان تمام نظریات کو چیلنج کرتا ہے جو مذہبی تفریق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ ہی کسی قوم کی اصل طاقت ہوتا ہے۔ پریاگراج کے مسلمانوں نے خدمت خلق کی جو مثال قائم کی ہے، وہ ملک بھر کے لیے ایک پیغام ہے کہ نفرت کی سیاست عارضی ہوتی ہے، لیکن بھائی چارہ اور محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ بجٹ 2025 اقلیتوں اور قبائلی طلباء کے تعلیمی مواقع پر کاری ضرب۔ بھارتی حکومت کے بجٹ 2025-26 میں اقلیتی اور قبائلی طلباء کی تعلیمی امداد میں بھاری کٹوتی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ جہاں وزارت اقلیتی امور کا بجٹ 5% بڑھایا گیا ہے، وہیں تعلیمی وظائف اور امدادی اسکیموں میں بڑے پیمانے پر کمی نے تعلیمی مواقع پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اس بجٹ کا اثر کیا ہوگا اور اس پر سیاسی اور سماجی حلقے کیا کہہ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ بجٹ 2025-26 میں وزارت اقلیتی امور کے لیے 3,350 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو پچھلے سال کے 3,183 کروڑ سے 5% زیادہ ہیں۔ لیکن اقلیتوں کے تعلیمی وظائف اور اسکیموں میں بڑے پیمانے پر کمی نے اس اضافے کی خوشی کو مایوسی میں بدل دیا ہے۔ تعلیمی امداد کا بجٹ 1,575 کروڑ سے گھٹ کر 678 کروڑ روپے کر دیا گیا، یعنی 57% کی زبردست کمی۔ اس کے تحت نیشنل فیلوشپ اور اسکالرشپ اسکیم کا بجٹ 240 کروڑ سے گھٹا کر محض 0.02 کروڑ کر دیا گیا۔ نیشنل اوورسیز اسکالرشپ 6 کروڑ سے کم ہو کر 0.01 کروڑ پر آ گیا۔ پری میٹرک اسکالرشپ 72% کمی کے ساتھ 326 کروڑ سے گھٹ کر 90 کروڑ پر آ گئی۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ بھی 70% کمی کے ساتھ 1,145 کروڑ سے 343 کروڑ کر دی گئی۔ پروفیشنل کورسز کے لیے میٹ کم مینس اسکالرشپ میں 42% کمی ہوئی۔ مدرسہ ایجوکیشن اسکیم تقریباً ختم کر دی گئی۔ اس کا بجٹ 2 کروڑ سے کم کر کے صرف 0.01 کروڑ کر دیا گیا۔ بجٹ میں کی گئی ان کٹوتیوں پر ملک بھر میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ اور کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے کہا، یہ بجٹ اقلیتوں، دلتوں اور پسماندہ طبقات کے خلاف کھلی زیادتی ہے۔ تعلیم سب کا حق ہے اور اس میں کٹوتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گی۔
طلبہ تنظیم ایسائیوں نے بھی اس فیصلے کو تعلیم پر براہ راست حملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ بجٹ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت تعلیم کے فروغ کے بجائے اسے کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اقلیتوں کے لیے اسکالرشپ کا بجٹ تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اسے گہرے زخموں پر محض مرہم قرار دیتے ہوئے حکومت پر سخت تنقید کی۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ یہ کٹوتیاں تعلیمی پروگراموں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تعلیمی بجٹ جی ڈی پی کا صرف 2.51% رہ جائے تو کیا یہ تعلیمی ترقی کے وعدوں سے میل کھاتا ہے؟ کیا اقلیتی اور قبائلی طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں؟ حکومت کے اس فیصلے کے اثرات دور رس ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان طبقات کے لیے جو پہلے ہی تعلیمی مواقع کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔